حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت نے اور آپ کی خلافت نے لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت یاد کروا دی۔ ایک دن ایک چرواہا کہتا ہے کہ میں روز دیکھتا تھا کہ بیڑیا جو ہے وہ بکری کے پاس ہوتا اور بیڑیا بکری کو کہتا کچھ نہیں تھا، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک بیڑیا آیا اور اس نے میری بکری کو اٹھایا اور لے گیا۔ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے اس وجہ سے پڑھا کہ مجھے خبر ہو گئی تھی کہ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایسا بادشاہ، ایسا حکمران، اللہ اکبر، ایسا حکمران۔ مصر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے جو والد عبدالعزیز ہیں وہ مصر کے حاکم تھے۔ 61 ہجری میں یا پھر 63 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے مصر میں، اور آپ کی والدہ کے نام ام عاصم ہے، آپ کی زوجہ کا نام فاطمہ جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی ایک شہنشاہوں والی زندگی گزارنے والے تھے، لیکن یہ شہنشاہوں کی زندگی انہوں نے اس وقت تک گزاری کہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے آپ کو مدینہ بھیج دیا، اور مدینہ میں ایک محدث تھے جن کا نام حضرت صالح بن کیسان تھا، ان کے پاس چھوڑ کے آئے تعلیم کے لیے، اور آپ نے بچپن میں ہی قرآن کو حفظ فرما لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بچپن میں قرآن کو حفظ فرما لیا۔ ایک دن یہ ہوا، جنہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو، مدینہ چھوڑ کے آئے تعلیم کے لیے، اور وہاں پہ جو استاد تھے حضرت صالح بن کیسان ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کچھ دیر سے آئے مسجد میں، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے حضرت صالح، اور 2 رکعت کے بعد ملے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بچپن تھا ابھی۔ تو حضرت صالح نے اپنی نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ جو عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، اور انہوں نے اپنی بات میں 2 رکعتیں مکمل کی۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب جانے لگے تو استاد نے کہا بیٹا ادھر آؤ، بلایا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز استاد کے پاس آئے، استاد نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج تمہاری 2 رکعتیں کیوں رہ گئیں؟ پہلے تو کبھی 2 رکعتیں نہیں رہی۔ یار جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھی ہے نا، 2 رکعتیں ہی تو رہی تھی نا، کیا کوئی گناہ کر لیا تھا؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، 2 رکعتیں رہتی تھی۔ استاد پوچھنے لگا 2 رکعتیں کیوں رہ گئی؟ تو آپ عرض کرنے لگے اصل میں ہوا یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کا وقت ہو گیا تھا، لیکن میں بے خبری میں تھا، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں کو سیدھا کر رہا تھا، کنگھی کر رہا تھا، اور کنگھی کرتے ہوئے 2 رکعتیں چلی گئی۔ پھر مجھے یاد آیا یار نماز کا وقت ہے، میں بھاگتا ہوا آیا ہوں اور نماز کے ساتھ آ کے مل گیا، اس وجہ سے کنگھی کرتے ہوئے بے خبری میں میری 2 رکعتیں چلی گئی۔ مسئلہ تو اتنا تھا کہ 2 رکعتیں رہ گئی، لیکن حضرت صالح نے آپ کے والد عبدالعزیز کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کی آج 2 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ کنگھی کر رہا تھا، یہ کنگھی کرتے ہوئے اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کو نماز کا خیال نہیں۔ میں تیرے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تربیت کا ایک پہلو ہے کہ اس کی آج 2 رکعتیں رہ گئی، کل کو اگر پوری نماز رہ گئی تو کون پوچھے گا؟ اگر آج میں نے 2 رکعتوں کا نہ پوچھا تو اپنے بیٹے کا خیال کر، اس سے پوچھ ایسا اس نے کیوں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ باپ بھی خط کو پڑھتا تو ہنستا مسکراتا، اور قاری صاحب کی ہو گیا 2 رکعتیں ہی رہ گئی ہیں اللہ، پھر کی ہو گیا جی میں اج دا ماحول ہے۔ اگر کسی استاد کسی باپ کو شکایت کی جاتی نا کسی بچے کی، تو کوئی گل نہیں، بچہ ہے کچھ سمجھ جائے گا۔ وہ بھائی میرے تربیت ہمیشہ بچوں کی ہوتی ہے، بوڑھوں کی نہیں ہوتی، تربیت بچے کی ہوتی ہے۔ اگر بچے کی تربیت نہیں کرو گے تو کب تربیت کرو گے؟ بجائے اس کے کہ بچے کو سمجھایا جائے، اسی استاد دی کلاس لے لینے، تو کون ہونا پوچھنا، تو ایویں ساڈے بچیاں تے رو پیا پانا، عجیب تماشا ہے۔ بادشاہ تھا، حاکم تھے مصر کے عبدالعزیز،
اور عبدالعزیز نے وہاں سے اپنے ایک غلام کو بھیجا، اور غلام کو بھیجا، کہا جاؤ میرے بیٹے کے پاس، جن بالوں کی وجہ سے، جن بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کی دو رکھتے رہ گئی ہیں نا، ان بالوں کو سر پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جا کے اس کے سر سے سارے بال اتار، سارے بال اتار۔ اللہ اکبر۔ یہ جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، میاں اس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور جب اس بچے کی تربیت اس طرح کی گئی تو رب کعبہ کی قسم وہی عمر بن عبدالعزیز ایک دن میں قرآن کے 10 پارے پڑھ دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، ایک دن میں 10 پارے پڑھ دیتے قرآن کے، اور 10,000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ دیا کرتے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہم تو 10 لائنیں نہیں پڑھتے، 10 سطریں نہیں پڑھتے قرآن۔ میں قرآن پڑھوں گا تو فیس بک کون دیکھے گا یار، سیاسی گفتگو کون کرے گا، اور چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں پہ تبصرہ کون کرے گا، علماء پہ تبصرہ کون کرے گا۔ ذرا سوچیں اس بات کو، بچپن میں جن کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو پھر جوانی ان کی اس طرح گزرتی ہے۔ کتنی عمر تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی؟ صرف 39 سال۔ 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 101 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اور جب خلیفہ نہیں تھے تو زندگی اس طرح گزرتی تھی کہ آپ کے تن کے اوپر جو چادر تھی، لباس نہیں، چادر، جو چادر تھی اس کی قیمت 800 دینار تھی۔ اس دور میں جس کے پاس 100 دینار ہوتا تھا 4 بیٹیوں کی شادی کر لیتا تھا۔ 800 دینار بیش قیمتی چادر تھی آپ کے کندھوں کے اوپر۔ اور وہی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو کندھے پہ جو چادر تھی وہ 8 دینار کی تھی، 8 دینار کی۔ خلافت سے پہلے 800 دینار کی، اور خلافت کے بعد صرف 8 دینار کی چادر۔ خلیفہ ہوئے سب کو چھوڑ دیا، خلیفہ ہوئے اپنی بیگم کے پاس گئے، چونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، زیور ساتھ لے کے آئی تھی، بیش قیمتی لباس تھے۔ اپنی زوجہ کو کہنے لگے تیرے لیے ایک حکم ہے۔ کہا فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو اپنے باپ سے رخصتی لے کے یہاں میرے گھر میں آئی تھی تو تیرے پاس زیور تھے، بیش قیمتی لباس تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو ان لباسوں کو اور ان زیورات کو پسند کر لے یا پھر اپنے باپ کے گھر کو پسند کر لے، یا تو ان زیورات کو اپنے پاس رکھ یا پھر اپنے باپ کے پاس چلی جا۔ کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے ان زیورات کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زیورات جو بیت المال ہے اس میں جمع کروا دے، بیت المال میں جمع کروا دے، اپنے جو لباس ہیں قیمتی لوگوں میں تقسیم کر دے۔ تو کس بات پہ راضی ہے؟ لباس پاس رکھنا چاہتی ہے، زیور پاس رکھنا چاہتی ہے، یا پھر مجھے پاس رکھنا چاہتی ہے؟ وہ گھر کے کمرے میں گئی اور کمرے میں جا کے اس نے سارے زیورات اکٹھے کیے اور جو قیمتی لباس تھے ان کو اکٹھا کیا اور لا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے رکھ دیا۔ کہا اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے تو میں بھی اس بات پہ راضی ہوں، میں بھی اس بات پہ راضی ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں تو کوئی بات، میں بھی اس بات پہ راضی ہوں۔ جب اپنی شخصیت اس طرح کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والی بھی اس طرح کی عطا فرماتا ہے، گھر والی بھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ کہا مجھے یہی پسند ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ جو زیورات تھے ان کو بیت المال میں جمع کیا، اور جو کپڑے تھے، جو لباس تھے بیش قیمتی، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ ہو گیا ان چیزوں سے، بے پرواہ ہو۔ ایسے حاکم تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت تھا تو ایک سید تھے، سید، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بڑے پریشان تھے، پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں تھا، ضرورت تھی، ضرورت مند تھے۔ اب صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ تو لے نہیں سکتے کیونکہ سید کو یہ جائز نہیں۔ تو ایک دن نہ درود پڑھتے ہوئے سو گئے، آنکھ لگ گئی،
جب درود پڑھتے ہوئے سوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سبحان اللہ. جب بندہ درود پڑھتے ہوئے سوتا ہے تو پھر خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جب فلمیں دیکھتے ہوئے آنکھ لگے تو پھر مصطفیٰ کریم تشریف ہے. پھر شیطان ہی آمدہ ہے. پھر شیطان ہی آمدہ ہے. گانے سنتے ہوئے سوئیں گے تو پھر شیطان ہی آئے گا بھائی. اور اگر قرآن پڑھتے ہوئے سوئیں گے، درود پڑھتے ہوئے سوئیں گے تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. تو میرے آقا تشریف لے آئے. جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو وہ جو سید تھے انہوں نے اپنا استغاثہ پیش کیا، عرضی پیش کی، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، 4 بیٹیاں ہیں، پاس چیز کوئی نہیں، ان کی شادی کی فکر ہے مجھے. تو میرے آقا نے فرمایا اچھا جا عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلا جا، وہ بڑا صالح انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، ایک دن میں قرآن کے 10 پارے پڑھ دیتا ہے، ایک دن میں 10,000 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھ دیتا ہے. اس کے پاس چلا، بڑا نیک سیرت آدمی، اس کے پاس چلا جا. اور اس کے پاس جانا، اس کو جا کے کہنا کہ عمر بن عبدالعزیز 2-4 روز پہلے تو نے 3,000 مرتبہ درود میری ذات پہ کم پڑھا تھا. 3,000 مرتبہ درود کم پڑھا تھا. اس کو جا کے کہنا کہ وہ جو تو نے کم پڑھا تھا نا، اس کا جرمانہ بنتا ہے 500 دینار، وہ مجھے دے دے. اس سے جا کے 500 دینار لے لینا، تیرا کام بن جائے گا. تو وہ جو سید صاحب ہیں وہ چلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے اور سوچنے لگے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ کوئی درویش ہوگا، کوئی درویش ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا، میں نے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کہاں پہ ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے حاکم ہیں، وہ تو حاکم ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کہاں پہ ملیں گے؟ بتایا گیا وہاں پہ ملیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب جب پہنچے نا، تو جا کے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کان کے قریب جا کے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک دن میں 10 قرآن کے پارے پڑھتے ہیں اور 10,000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز تھوڑے چونکے، کہنے لگے یار یہ تو میرا اور میرے رسول اور میرے رب کا راز ہے، تجھے کس نے بتا دیا؟ اور یہ راز تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں اتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں، تجھے کس نے بتا دیا؟ کہا رازدار نے ہی بتایا ہے، جس کے ساتھ تیرا راز ہے اسی نے بتایا ہے. حضور آئے تھے اور حضور نے فرمایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز 10,000 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا. پھر کان کے پاس ہوئے اور کہا کہ 3-4 روز پہلے 3,000 مرتبہ کم پڑھا تھا، درود کم پڑھا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر دیکھا، کہا یار تو مجھے پریشان کر رہا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا، تجھے کیسے پتا ہوا؟ کہا مجھے حضور کی ذات نے بتایا. اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو 3,000 مرتبہ تم نے درود کم پڑھا ہے نا، 500 دینار اس کا جرمانہ بنتا ہے، وہ جرمانہ مجھے دے دے، وہ جرمانہ مجھے دے دے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، ایک ستون کے ساتھ آپ نے ایک ستون کو پکڑا اور پکڑ کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. اللہ اکبر، زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یار میں درود پڑھتا تھا، مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا درود حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا یا پھر نہیں ہوتا، لیکن تیری اس بات نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرا ایک ایک لفظ کہا ہوا حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. میرے ہونٹ کہاں اور ان ہونٹوں سے نکلنے والے جملے حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کون سی ہے یار، اس سے بڑی بات کون سی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ کو پکڑا، کمرے میں لے گئے. جب کمرے میں گئے نا تو سید صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. وہاں پہ جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے جبے کو اتارا، میں اور بھی پریشان ہو گیا. اپنی دستار کو اتارا، میں اور بھی پریشان ہو گیا. اور کس وجہ سے سید صاحب آپ پریشان ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ جبہ جو خوبصورت تھا جب اتارا گیا تو اندر میں جو لباس تھا وہ پھٹا پرانا لباس تھا. سر سے جب دستار اتاری گئی تو نیچے جو ٹوپی تھی وہ چھال کی ٹوٹی پھوٹی ٹوپی تھی. میں نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز یہ کیا حال ہے اور وہ کیا حال تھا؟ کہا وہ جو میں نے جبہ پہنا ہوا تھا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اگر وہ نہیں پہنتا تو انصاف نہیں کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا، لوگ بات کو نہیں مانیں گے.
یہ دستار نہ پہنوں تو لوگ بات کو نہیں مانیں گے، حاکم جو ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرمانے لگے کہ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جبہ، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دستار، لیکن یہ جو پھٹا پرانا میرا لباس ہے، یہ جو پھٹی پرانی میری ٹوپی ہے، یہ اپنے رب اور رسول کو دکھانے کے لیے، اپنے رب اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ پھر ایک چٹائی اٹھائی اور چٹائی کے نیچے سے 500 دینار نکالے اور کہا کہ یہ دینار میں نے رکھے ہوئے تھے کہ میں عمرہ اور حج کو جاؤں گا، رکھے ہوئے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں یہ دینار حضور کے حکم پہ خرچ کروں گا، حضور کے حکم پہ خرچ کروں گا۔ میرے یہ دینار جو ہیں یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے رب کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے وہ سید صاحب جو تھے ان کو وہ دینار دیے، وہ لے کے انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے حکومت اس طرح کی ہے، خلافت کے دن اس طرح گزارے ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کا خیال کیا ہے، رب کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے اور آپ یقین کریں جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یار ایسا حاکم، ایسی بندگی، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سارا دن جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے گھر میں آتے تھے تو سر سجدے میں رکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کا ذکر کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے اور روتے نیند آ جاتی، سو جاتے اور پھر جب اٹھتے آنکھ کھلتی پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے، پھر سر سجدے میں رکھتے، یعنی ایک لمحہ رب کی عبادت میں گزرتا تھا، خشیت الہی میں گزرتا تھا۔ اور ایسے شخص پہ ظلم و ستم اور ان کی وفات کے بعد، وصال کے بعد ظلم و ستم، ان کے مزار کو کھودنا، قبر کو اکھاڑنا، کھودنا، ان کے جسم اطہر کو نکالنا، بے حرمتی کرنا، کیا ایسے لوگوں کی مذمت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ کیا ایسے لوگوں کی مذمت ہے؟ نہیں ہونی چاہیے یار۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں اپنی زبانوں کو حرکت دیتے؟ یہ ظلم کا ایک بازار گرم ہوا ہے میاں، یہ کوئی عام بات نہیں۔ اور یار اتنی جرت ہو گئی لوگوں کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر تک پہنچے اور ان کی قبر کو جو ہے وہ کھود کے ان کے جسم کو نکالے۔ جو لوگ اتنی جرت کر سکتے ہیں تم کیا روک سکتے ہو اگر حضرت علی حجویری کی قبر کو کھودنے آگے؟ اگر ہم آج جرت نہیں کریں گے تو ہم میں جرت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، ہم میں ہمت پیدا نہیں ہوگی، ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ حاکم بھی خاموش ہیں، حکمران بھی خاموش ہیں، عہدیداران بھی خاموش ہیں۔ یار یہ ایک مولوی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہی بات کرے گا، تم نے بات نہیں کرنی، عوام بات نہیں کرے گی۔ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف میرے کچھ لگتے تھے، لوگوں کے کچھ نہیں لگتے؟ مسلمان کے کچھ نہیں لگتے؟ مومن کے کچھ نہیں لگتے؟ تو جب لگتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں مسلمان؟ بولتا کیوں نہیں مومن؟ زبانوں پہ تالے کیوں ہیں؟ زبان کھولتا کیوں نہیں؟ ہاتھ کو حرکت کیوں نہیں دیتا مسلمان؟ کیا ہو گیا ہے آج کے مسلمان کو یار؟ اگر خاموش رہیں گے تو میاں بات یاد رکھنا، چیونٹیوں کی طرح لوگ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے چلے جائیں گے، تمہاری داستان بھی داستانوں میں رقم نہیں ہوگی، تاریخ کے پنوں میں کبھی بھی تمہارا نام نہیں ہوگا اگر اس طرح ہمارا رویہ رہا، اگر ہم کبھی نہ بولے، اگر ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے، پھر یہی حال ہوگا ہمارا۔ کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دیا اور پہلا خطبہ دیتے ہوئے کہا، حمد و ثنا کے بعد آپ نے کہا لوگوں سنو، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں ہے، آسمانی کتاب قرآن کے بعد کوئی نہیں۔ اور پہلا جو خطبہ دیا اپنی خلافت کا، اس میں درس دیا ختم نبوت کا، فرمایا کتاب قرآن کے بعد کوئی نہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور پہ نبوت ختم ہے. قرآن کے بعد آخری کتاب کوئی نہیں اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. جس نے اپنے پہلے خطبے میں ختم نبوت کی تحفظ کی بات کی ہے، ختم نبوت کی بات کی ہے، کیا اس کا بھی نام ہم نہیں لیں گے؟ کیا اس کے لیے بھی ہم نہیں بولیں گے؟ کیا اس کے لیے بھی ہم جرت نہیں کریں گے؟ تو پھر کب جرت کریں گے یار؟ اللہ اکبر. یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا وصال جب ہوا تھا نا، جب وصال ہوا، وصال کا وقت قریب تھا، 101 ہجری کی بات تھی، وصال کا وقت قریب تھا. تو ایک شخص نے پوچھا، آپ نے کہا کہ آپ علیل ہیں، بیمار ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں پتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ مجھے تو زہر دیا گیا، مجھے تو زہر دیا گیا. جانتے تھے کہ زہر دیا گیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ زہر دیا کس نے ہے، یہ بھی جانتے تھے. چونکہ خلافت بنو امیہ جو ہے اس میں جتنے بھی حکمران آ رہے تھے وہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ کے باغی تھے. وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں تھے. حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت نہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف باتیں کی جاتی تھی ممبروں پہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا خبردار، آج کے بعد کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے. تو یہ سارے لوگ آپ کے خلاف تھے. تو بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے جو آپ کا غلام ہے ایک، اس کو خریدا اور اس کو کچھ پیسے دیے، 1000 دینار دیا اور کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دو. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے مجھے زہر میرے غلام نے دیا. اور پھر آپ نے اپنے غلام کو بلایا جس نے زہر دیا تھا، اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بتا مجھے زہر کیوں دیا؟ کہا کہ مجھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ زہر دے دو 1000 دینار ملے گا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرمانے لگے لاکھ کی طرح 1000 دینار. تو اس نے 1000 دینار لا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ دینار لیے اور کہا کہ ان پیسوں کو بیت المال میں جا کے جمع کر دو، بیت المال میں جمع کر دو. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے جا بھاگ جا، میرے علاقے کو چھوڑ کے چلا جا، میری سلطنت کو چھوڑ کے چلا جا، تجھے معاف کر دیا گیا، تجھے معاف کر دیا. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے یہ بھی درس دیا کہ لوگوں کو معاف کیا کرو، اپنے اندر مزاج پیدا کرو لوگوں کو معاف کرنے کا. ایسا مزاج رکھنے والا شخص، ایسی طبیعت رکھنے والا شخص، آخر ان کا وصال ہوا. حلب کے قریب شام میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اور اسی حلب کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو کھودا گیا، مزار کو آگ لگائی گئی، جسد اقدس کو نکالا گیا، جسم کی بے حرمتی کی گئی، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ کی. ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.